سکینہ کے روزے کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں. انہوں نے ایک بات کی, کہا جب پورے علاقے والے میں مشہور ہو, شہرت خود دلیل ہے کہ چھوٹی شہزادی کا روزہ یہی ہے. شہرت یہ فقہا کے پاس ہے, یہ علماء کے جملے ہیں, صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ بی بی کا روزہ یہی ہے تو مانو یہی ہے, اور کہیں ہے تو دکھا دے. جب اور کہیں نہیں مشہور ہے کہ یہی ہے تو مانو, ادب کرو, احترام کرو. اس کے بعد پوری کتابیں لکھی گئی کہ چھوٹی شہزادی کا روزہ شام کے اس زندان میں جہاں روزہ مکمل تعبیر ہو چکا ہے. اشکالات, اعتراضات شروع سے تھے. ایک واقعہ کتاب منتخب التواریخ میں کتاب موجود ہے, چھپی ہوئی ہے, دیکھ کر پڑھ رہا ہوں, میری لائبریری میں موجود ہے. ایک شخص ہے جو نجف کا طالب علم تھا. نجف میں اس نے دوسرے کو یہ واقعہ سنایا کہ میں سید مصطفیٰ کی نسل سے ہوں, اور سید مصطفیٰ وہ ہے جو بی بی کے روزے کا خادم تھا. میں ان خدام کی نسل سے ہوں, تو میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ میرے جو دادا تھے ان کی بڑی کرامات ہیں, نسلاً در نسلاً وہ کرامات چلی آ رہی ہیں. ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ ہم اپنا ہاتھ کسی مریض پر رکھ دیں اسے شفا مل جاتی ہے. بچھو ہمارے ہاتھ پہ ڈنگ نہیں مار سکتا, آگ ہمارے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی. یہ ہمارے دادا سے چلا آ رہا ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ وہ ایسے کہ ہمارے دادا کو اولاد نہیں ہوتی تھی, سید مصطفیٰ کو 90 سال کا بوڑھا ہو گیا, اولاد نہیں. بڑی لوگوں سے دعائیں کروائی, بڑی جتن کی, علماء کے پاس تعویذ, قرآن کی آیتیں, ادھر ادھر گھوما پھرا ساری دنیا میں, اولاد نہیں ہے. کلیدار تھا, وہاں خدمت کرتا تھا شام میں. بیٹا چاہیے, بیٹا نہیں ہے. کافی دعاؤں کے بعد بیٹیاں ہوئیں, 1 2 3 بیٹیاں ہو گئی. لیکن آل محمد کی خدمت کے لیے جس طرح مرد خدمت کرتے ہیں عزا خانوں میں, بارگاہوں میں, ظاہر ہے بی بی کے روزے پہ خادم چاہیے. لڑکی وہ خدمت نہیں کر سکتی. مولا مجھے بیٹا دے دیجئے, بیٹا نہیں. ایک دن سب سے چھوٹی بیٹی نے آ کر بتایا, بابا آج رات کو میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے. کیا خواب میں دیکھا ہے؟ کہا خواب میں یہ دیکھا ہے کہ جو حسین کی چھوٹی شہزادی ہے وہ مجھ سے روتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے, شکایت کر رہی ہے کہ اپنے بابا سے جا کر کہو میری قبر کی تعمیر کروا دے, اس میں پانی آ گیا ہے. میں زخمی ہوں, پانی میرے زخموں سے لگتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے. چھوٹی شہزادی نے خواب سنایا. باپ نے کہا بچی ہے, پتہ نہیں کیسا خواب دیکھا, بی بی سے محبت کی بنا پر دیکھا. اس نے اگنور کر دیا, ٹال دیا. اگلے دن اس سے بڑی بیٹی کے خواب میں آ کر کہا کہ جاؤ اپنے بابا سے جا کر کہو کہ میری قبر کی تعمیر کروائے. عثمانی دور حکومت, چاروں طرف مختلف العقیدہ قسم کے لوگ گورنر بنے ہوئے تھے. پھر اس نے بابا سے کہا, بابا نے توجہ نہیں دی. پھر تیسری بیٹی کے خواب میں آ کر شہزادی نے کہا. چوتھے دن خود سید مصطفیٰ کے خواب میں آئی. سید مصطفیٰ میں 3 دن سے کہہ رہی ہوں تو سنتا کیوں نہیں؟ اب سید مصطفیٰ بڑا گھبرایا, حسین کی شہزادی ہے, کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. دوڑتا ہوا گیا حاکم وقت کے پاس, کہنے لگا ماجرا یہ ہے, قبر میں پانی آ گیا ہے, قبر کی تعمیر. اس زمانے میں روزے بند ہوتے تھے, لوگ باہر سے زیارتیں کیا کرتے تھے, آپ چابی دے کے کھلوا دیجئے. اس نے کہا چابی پڑی ہوئی ہے, جس کے ہاتھوں سے دروازہ کھلے گا وہی قبر کھولے گا, کیونکہ قبر کو کھولنا ہے, پتہ تو چلے پانی کہاں ہے. سارے بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا کہ حسین کی بیٹی کی قبر کھل رہی ہے. سب آتے جاتے تھے, چابی لگاتے جاتے تھے, کسی سے دروازہ نہیں کھلا. نجف کا طالب علم اپنے دادا کا واقعہ سنا رہا ہے کہ جب ہمارے دادا سید مصطفیٰ نے ہاتھ لگایا چابی کو, دروازہ فوراً کھل گیا. حاکم نے حکم دیا اب سارے کام چوہی نے کرنے ہیں. سید مصطفیٰ نے آہستہ آہستہ قبر کھودنا شروع کی, کہیں ایسا نہ ہو کوئی بے حرمتی ہو جائے.
جب بالکل آخر تک پہنچا سید مصطفیٰ رونے لگا. حسین کی شہزادی کی گردن میں زنجیر ابھی تک باقی ہے. زخمی حالت میں بدن سے آج بھی خون رس رہا ہے. وضو کر کے، اللہ اکبر، بس یہ واقعہ سن لیجیے، وضو کر کے اس نے یہ کام شروع کیا تھا. سید مصطفیٰ سید تھا، سادات میں سے تھا. اس نے ننھی سی شہزادی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا. 3 دن قبر کی تعمیر کا کام جاری رہا. اپنی گود میں رکھا. 3 دن یہ کرامت تھی، اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اس کو بھوک نہیں لگی، اس کو پیاس نہیں لگی. 3 دن شہزادی کی خدمت کرتا رہا. صرف نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا، صرف بی بی کی خدمت. جب دوبارہ دفنا رہا تھا رو کر کہنے لگا، بی بی میں نے تیری خدمت کی ہے، مجھے بیٹا دے دے. 90 سال کا بوڑھا ہے. جس اللہ نے نبیوں کو بڑھاپے میں اولادیں دی تھی، اسی نے سید مصطفیٰ کو بیٹا دیا. اسی سے نسل چلی، سارے بی بی کے خادم. کون ہے یہ حسین کی شہزادی؟ ذرا اس کا ناز تو دیکھیے. حسین ابن علی سب کو جب الوداع کر چکے، سب کو خدا حافظ کہہ دیا، راہوار پر سوار ہوئے. ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا. لماذا لا تتحرک، حرکت کیوں نہیں کرتے؟ مقتل ابن عربی کا جملہ انوار الشہادہ میں محمد ابن حسن یزدی نے لکھا. ذوالجناح نے سر کو اٹھایا، آنسو ذوالجناح کے بہہ رہے تھے. عربی فصیح میں کہنے لگا، یا سیدی و مولائی اما تنظروا الی قدمی، مولا آپ میرے قدموں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ حسین نے جب قدموں کو دیکھا، جملہ تو سب کو یاد ہے، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا. بیٹی میں سب کو الوداع کر چکا، خدا حافظ کر چکا. بابا کل ہوا تھا نا رقیہ بنت علی کا ذکر، سلام اللہ علیہا. اللہ آپ سب کو بی بی کے مزار پر جانے کی توفیق بھی عطا کرے، دعا کرنے کی توفیق بھی عطا کرے. جتنی حاجتیں وہاں جا کر مانگیے. بابا آپ کو یاد ہے جب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی، آپ نے مسلم کی بیٹی کو گود میں بٹھا کے بڑا پیار کیا تھا. بابا آپ جا رہے ہیں، مجھے بھی ویسے ہی پیار کیجئے. حسین ابن علی پھر خاک کربلا پر آئے، خاک پر بیٹھے. بابا مجھے گود میں بٹھائیے. حسین نے بچی کو گود میں بٹھایا. منتخب تریہی کا جملہ، فقبل شفتیها وقد تشققت من العطش. حسین نے بچی کے ہونٹوں پر نگاہ کی، پیاس کی وجہ سے ہونٹ پھٹ چکے تھے، خون رس رہا تھا. باپ کو پیار آیا، بچی کے پھٹے ہوئے ہونٹوں پر حسین نے بوسہ دیا. جب حسین بوسہ دے چکے، بیٹی میں جا رہا ہوں، خدا حافظ، بیٹی کو خدا حافظ کیا، حسین چلے گئے. 11 محرم کا دن آیا. اب ہر زاویے پر، ہر گوشے میں، ہر علاقے میں، جگہ جگہ جب موقع ملتا ہے پھوپھی اماں کا دامن تھام لیتی ہے، یا عمتی این ابی الحسین. پھوپھی اماں میرا باپ حسین کہاں چلا گیا، میرا بابا حسین کہاں چلا گیا، میرے والد کہاں چلے گئے. مختلف جملے، آواز ایک ہی، پکار ایک ہی، طلب ایک ہی، مجھے بابا سے ملا دیجئے. بابا کہاں گئے ہیں؟ رو کر زینب نے کہا، بیٹی تیرے بابا سفر پر گئے ہیں، جلد آ جائیں گے. یہ دلاسے والا جملہ تھا. کوفے کا بازار آیا، اللہ اکبر. جب کوفے کا بازار آیا، بچی نے رونا شروع کیا. پھوپھی اماں آپ نے کہا تھا بابا سفر پر گئے ہیں، اب تک آئے کیوں نہیں؟ یہ جملہ سننا تھا. زینب نے لو کے نیزہ پر حسین کے سر کو دیکھا. یا خواہ کلم فاطمہ صغیرہ، اے حسین اپنی ننھی شہزادی سے خود ہی بات کرو، میرا دل پھٹا جا رہا ہے. ابھی مصائب شروع ہوئے ہیں، ابھی تو چند
جملے ہوئے ہیں، طویل مصائب پڑھنے ہیں۔ جب کہتی تھی یا ابتا، تو بچی کہے بابا تو ہوتا کیا ہے؟ لوگ پیار کرتے ہیں، خواہشیں پوری کرتے ہیں، لیکن ادھر کہتی تھی یا ابتا، کبھی تماچا لگتا تھا، کبھی کوئی گھوڑا مارتا تھا، کبھی کوئی نیزے کی انہی چبوتا تھا، سارے رستے بابا 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 کرتے کرتے شام کے زندان تک حسین کی شہزادی آ گئی، اب بھی رو رہی ہے، مجھے بابا سے ملنا ہے، یہی تو آخری منزل ہے سکینہ کی زندگی کا آخری سفر یہی ہے، مجھے بابا سے ملا دو، میں نے بابا سے ملنا ہے۔ اس قدر گریہ کیا کہ زینب و ام کلثوم آگے بڑھی، بچی کو دھیرے دھیرے سلایا، بیٹی سو جا، بیٹی تو تھک گئی ہے، 40 منزلوں کا سفر طے کیا ہے، بہت جھڑکا ہے لوگوں نے، بہت مارا ہے لوگوں نے، تماچے بہت کھائے ہیں، گھوڑے بہت کھائے ہیں، زخمی ہو گئی ہے، ذرا آرام کر لے، نہیں پھوپھی اماں مجھے بابا سے ملنا ہے۔ بڑی مشکل سے جب شہزادی کو سلا دیا، ابھی چند دقیقے گزرے تھے سوتے ہوئے، اچانک ہی حسین کی لاڈلی شہزادی اٹھ کر بیٹھ گئی، پھوپھی اماں ابھی میں بابا کی گود میں تھی، بابا مجھے پیار کر رہے تھے، کہہ رہے تھے بیٹی میں آ گیا ہوں، ختم ہو گیا تیرا سفر، پھر رونے لگی، پھوپھی اماں میرے بابا کہاں چلے گئے؟ ابھی یہی تھے ابھی۔ اب کیا کریں بیبیاں؟ کہیں زینب منہ چھپا کر رو رہی ہے، کہیں رباب رو رہی ہے، کہیں ام کلثوم رو رہی ہے۔ جب سب بیبیاں مل کر روئی تو کوہرام بپا ہوا، سب کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، آج کوئی رونے میں کمی نہ کرے۔ جب سب رو رہے تھے، رونے کا شور بلند ہوا، یزید اللعین اپنے تخت پر سو رہا تھا، طاہر دمشقی یزید کا نوکر ہے، کہتا ہے کہ یزید اور بڑا چوٹ تھا، کہنے لگا یہ شور کیسا ہے، یہ کوہرام کیسا ہے؟ میں نے کہا حسین کی ایک بچی ہے، روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے مجھے بابا سے ملا دو، میں نے بابا کو دیکھنا ہے۔ اس حرام زادے یزید نے یہ جملہ کہا ارفعوا راس الحسین وحطوا بین یدیہ، لے جا اس بچی کے باپ کا کٹا ہوا سر لے جا کے رکھ دے بچی کے سامنے۔ طاہر کہتا ہے میں نے تشت اٹھایا، کٹا ہوا سر رکھا، سفید کپڑا ڈالا، ماتم کرو ماتم، زندگی کے آخری لمحے قریب آ رہے ہیں، چلی جائے گی سکینہ۔ زندان کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھولا، بچی کے سامنے تشت رکھا، اللہ اکبر کتنی معصوم بچی ہے، رو کر کہتی ہے مجھے کھانا نہیں، مجھے بابا سے ملا دو۔ تشت ہے نا تشت، کپڑا ڈھکا ہوا ہے، مجھے کھانا نہیں، مجھے بابا سے ملا دو، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، مجھے صرف بابا چاہیے۔ جب طاہر نے یہ سنا اور رومال کو ہٹایا، کہتا ہے یہ تیرے باپ کا سر ہے۔ رو چکے، ہو گیا قبول پرسا۔ 2 جملوں کی اور زحمت، میں نے بڑی زحمت دی آپ کو، یہ تیرے باپ کا سر ہے۔ 2 جملے سن لیجئے، ملا باسم کربلائی کے جملے، لیکن قیامت کے جملے ہیں، خدا کی قسم۔ ملا باسم کربلائی مولا کا نظر کردہ نوحہ خان ہے، بی بی سکینہ پہ ایک نوحہ پڑا، اس میں بی بی کے بین پڑھتا ہوا یہ کہتا ہے جب کٹا ہوا سر شہزادی کے سامنے آیا تو حسین کی لاڈلی شہزادی نے روتے ہوئے یہ جملے کہے بابا میں 40 منزلوں کی مسافرہ، بابا میں زخمی سکینہ، بابا میں چل چل کر بڑا تھک گئی تھی، بابا میں نے یہ سوچا تھا بابا جب آپ آئیں گے نا تو آپ کی تھکی ہوئی لاڈلی بیٹی آپ کی گود میں اپنا سر رکھ کر لیٹ جائے گی۔ بابا مجھے کیا پتا تھا، بابا مجھے نہیں معلوم تھا میری ننھی گود میں تیرا کٹا ہوا سر، بابا مجھے نہیں پتا تھا میں ننھے ننھے ہاتھوں سے تیرا سر اٹھاؤں گی۔ بابا باپ کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا۔ سنو بہن سنو سکینہ کے، یہ شاعر کی شاعری نہیں، ذاکر کی ذاکری نہیں، یہ سکینہ کے بہن
अबता मन लिन्निसाइ हासिरात, बाबा बाबा तेरी बहन ज़ैनब के सर पे चादर नहीं बाबा। बच्ची के बहने सुनते जाओ, या बता मन लिन्निसाइ मस्बियात, बाबा हमें रस्सियों में जकड़ के लाया गया बाबा। बेटी अपने दुख बाबा को न सुनाए तो किसको सुनाए। या बता छोटी बच्ची है, कटा हुआ सर है, या बता मनिल्लज़ी क़तअ वरीदक, बाबा 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 ये गले की रगों को किसने काटा है बाबा। या बता मनिल्लज़ी ख़ज़्ज़बक बिदिमाइक, करो मातम करो ताकि बाइक पढ़ूं। या बता मनिल्लज़ी ख़ज़्ज़बक बिदिमाइक, बाबा बाबा ये दाढ़ी पे खून कैसा लगा है बाबा। मुंतखब कुरैशी ने सारे बैन नकल किए, नहीं पढ़ता मैं। या बता बच्ची के बैन बढ़ते गए। या बता या लैतनी कुन्तु अमिया व मित्तु क़ब्ल हाज़िल यौम, बाबा बाबा काश मैं अंधी हो जाती, तेरा कटा हुआ सर न देखती, मर जाती, जिंदा न रहती। ये जुमले कहे, उसके बाद सकीना ने, मेरी तरफ देखो, सकीना ने अपने फटे हुए होठ हुसैन के होठों पर रखे। ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना का सलाम है, अस्सलामु अला शिफ़ाइल काबिलात, सलाम मेरे जद के कटे हुए होठों पर। सकीना के मातम करो, मातम करो। सकीना के फटे हुए होठ हुसैन के कटे हुए होठों से मिले। ज़ैनुल आबिदीन की आवाज़, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। चली गई सकीना, मर गई प्यासी सकीना, बाबा से जा मिली सकीना। इतना गिरिया करो कि किसी बीबी के रोने की आवाज ना आए। ऐसे गिरिया करो कि इमाम ज़माना दुआ दे और शाम की ज़ियारत का परवाना देखे। मैंने खत्म कर दिए थे मसाइल, एक रिवायत ऐसे रो रहे हो, एक रिवायत और सुनो। जिस खत्म हो गए मसाइल, हो गया मातम, हो गया पुरसा, आखिरी जुमला सुनो। जिस ज़ैनब कुबरा से खड़े होकर नमाज न पढ़ी जाती हो, वो बच्ची को दफनाती तो कैसे दफनाती। किसी आलिम से पूछा गया, क़िबला ये बताइए कि कैसे सकीना को दफनाया गया था। बस ये सवाल सुनना था। क़िबला ने अपना सर पीटना शुरू कर दिया, रोने लगे। क़िबला कुछ तो बताइए। कहा मैं क्या बताऊं, कुछ कब्र खोदने का सामान तो न था, लेकिन खानदान इस्मत की बीवियों ने, बच्चों ने, बच्चियों ने अपनी उंगलियों से सकीना की कब्र, नन्ही कब्र खोदना शुरू की। एक बीबी को लाया गया, किसी में हिम्मत नहीं हुसैन की बेटी को, शहजादी को कोई गुस्ल दे। एक औरत को बुलाया गया, गस्साना को। माल सिब्तैन की रिवायत है, असरार शहादा की रिवायत है, रियाजुल कुद्स की रिवायत है। जब वो गस्साना आ गई, बच्ची के जिस्म को देखा, आखिरी जुमले खत्म हो गए मसाइल। बच्ची के जिस्म को देखा, आई ज़ैनब कुबरा के पास, बीबी मुझे माफ करना, मैं गुस्ल नहीं दे सकती। बीबी मुझे माफ करना, मैं गुस्ल नहीं दे सकती। ये सुनना था। अली की बेटी तड़प गई, क्यों मेरी मुसीबतों में इजाफा करती है, क्यों ऐसे जुमले कहती है। मुसलमान की बेटी है, नवाज़े रसूल की बेटी है, हुसैन की बेटी है, क्यों गुस्ल नहीं देगी। रो कर कहती है, बीबी जगह जगह जिस्म पर नील के निशान पड़े हैं, जख्मों के निशान है,
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون